یہ لاہور شہر ہے۔ اسی لاہور شہر میں اگر آپ گئے ہوں تو آپ نے مینار پاکستان ضرور دیکھا ہوگا۔ آج جہاں یہ مینار پاکستان موجود ہے، اسی جگہ آج سے برسوں پہلے 23 مارچ 1940 کو ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا جس نے برصغیر کی تاریخ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ 1930 میں جب علامہ اقبال نے ایک الگ ملک کا تصور دیا، جو کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھ بھی چکے ہیں، تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے الگ وطن کی خواہش جنم لے چکی تھی۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں یہ خواہش تب مزید بڑھی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے۔ اکتوبر 1939 میں مسلم لیگ سندھ کا صوبائی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سندھ کی قیادت نے آل انڈیا مسلم لیگ سے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے جس سے مسلمان آزادی حاصل کر سکیں۔ سندھ کے علاوہ بنگال کے مسلمان بھی یہی چاہتے تھے۔ اس وقت AK فضل الحق جو کہ بنگال میں حکومت میں تھے، وہ مسلم لیگ کا حصہ تو نہ تھے، مگر وہ الگ وطن کے تصور کے حامی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹائم اینڈ دا ٹائیڈ میگزین میں 9 مارچ 1940 کو ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ جمہوری نظام انگلینڈ جیسے ملکوں میں تو چل سکتا ہے، مگر ہندوستان جہاں بہت سی قومیں رہتی ہیں اور مختلف قومیں اپنے مختلف عقائد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، وہاں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں ایک قوم اکثریت میں ہے، جبکہ دوسری قوم یعنی مسلمان اقلیت میں ہے، اور پارلیمانی نظام میں تو اکثریتی لوگوں ہی کی پارٹی ہی حکومت بنا سکتی ہے۔ اس طرح تو انڈیا میں ایک ہی پارٹی کا راج قائم ہو جاتا، اور وہ کانگریس ہی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ایسے سسٹم کی مخالفت کرتی ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ کیا برطانوی عوام یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہندوستان ایک جابر ہندو ریاست بن کر رہ جائے۔ مسلم لیگ اپنا سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ کے درمیان لاہور کے منٹو پارک، جسے آج اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر بلا چکی تھی۔ مگر اس سے ٹھیک 3 دن پہلے پنجاب حکومت، جو کہ سکندر حیات خان کی تھی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پہ یونینسٹ پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی اور حکومت بنائی تھی، تو پنجاب حکومت نے قائد اعظم کو اجلاس ملتوی کرنے کا کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کی انگریزوں کی پولیس نے خاکسار تحریک کے کارکنان کو قتل کیا تھا۔ قائد اعظم کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ آپ اجلاس ملتوی کر دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات کو رد کر دیا۔ جب محمد علی جناح 21 مارچ کو لاہور پہنچے تو وہ سیدھا میو ہسپتال گئے، جہاں انہوں نے خاکسار کارکنان کی عیادت کی۔ اور پھر 22 مارچ 1940 کا دن بھی آن پہنچا۔ ایک اندازے کے مطابق اس جلسے میں قریباً 1 لاکھ لوگ شرکت کے لیے لاہور آئے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد قائد اعظم نے اپنے تاریخی خطبہ دیا۔ اس میں قائد اعظم نے پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والے واقعات پر بات کی، اور اس کے علاوہ 2 قومی نظریے یعنی 2 نیشن تھیوری کو بھی بتایا اور اس پر زور دیا۔ قائد اعظم نے کہا، مسلمان اور ہندو 2 الگ مذاہب، نظریات اور اقدار اور رسم و رواج رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو آپس میں شادی کرتے ہیں اور نہ ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ قائد اعظم نے مزید کہا کہ مسلمان کسی بھی الگ قوم کی تاریخ کے مطابق الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی طویل تقریر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو 2 الگ قومیں کہا،
اور اس بات پہ بہت زور دیا کہ یہ دونوں ایک ہی ملک میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگلے دن 23 مارچ کو شیر بنگال کے فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ اس قرارداد میں ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اگرچہ اس قرارداد میں کہیں لفظ اسٹیٹ یا اسٹیٹس نہیں لکھا، مگر در حقیقت اس قرارداد کا مقصد یہی تھا، اور اس قرارداد کا جو مطالبہ تھا وہ الگ ملک کا تھا، یعنی پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد میں لفظ پاکستان بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، مگر جب ہندو نیوز پیپرز نے یہ قرارداد دیکھی جس میں بندے ماترم، ملاپ، ٹریبیون وغیرہ شامل ہیں، تو انہوں نے اس کو لاہور ریزولوشن کی بجائے پاکستان ریزولوشن یعنی قرارداد پاکستان لکھا۔ یہ قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ کی سب سے اہم قرارداد تھی، جس کے بعد صرف 7 سال بعد مسلمانوں نے ایک الگ ملک حاصل کیا جسے آج دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔